مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے بالوں میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ ایک مدینہ کی عورت، بوڑھی عورت آئی، اس کا نام تھا خولہ، اور اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی کہانی کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہوئی، بچے ہوئے، اب میں بھی بوڑھی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے، غصے کا ذرا تیز ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ اس نے غصے میں آ کے مجھے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی مانند ہے۔ عربوں میں جب کوئی خامد بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے، تو وہ عورت اس مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، کسی صورت میں دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو وہ عورت پریشان ہو کے نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے تو مجھے یہ کہہ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے سے دستور آ رہا تھا اس کے مطابق فیصلہ دیا کہ اب تو اس کے اوپر حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہوں، کوئی اور آدمی تو مجھ سے شادی کرے گا نہیں، میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، اور اگر بچے میں نہ رکھوں تو بچے تو رل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہرحال طلاق تو ہو گئی۔ تو وہ رونے لگی، اور اس کا یہ دل چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے دوبارہ نکاح ہو سکے، مگر نبی علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب تو اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تو وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو میرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے ساتھ سرگوشی کی کہ اے میرے اللہ، اس مرد سے میری شادی ہوئی، میں جوان تھی، اس کی اولاد ہوئی اور اس نے تو مجھے بوڑھا کر دیا، اب میرے پلے تو کچھ بچا نہیں، میں شادی کے دوبارہ قابل بھی نہیں کسی اور کے ساتھ، اور اب اگر مجھے طلاق ہو گئی ہے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو در در کے دھکے کھاؤں گی، اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتی، اگر اولاد کو میں رکھوں گی تو میں خرچہ نہیں دے سکتی، اور اگر خامد رکھے گا تو پھر اولاد بگڑ جائے گی ماں کے بغیر۔ اے اللہ، اب میں اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں تو ہی مجھے نکال۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر ایک رومال لے لیا تھا۔ یہ خاص علامت تھی کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے لیے سر پہ رومال لے لیتے تھے۔ تو میں نے اس عورت کو اشارے سے کہا کہ خاموش رہو، خاموش رہو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، تو نبی علیہ السلام نے رومال ہٹایا اور چمکتا ہوا چہرہ آپ کا باہر نکلا، اور آپ کے چہرے کے اوپر پسینے کے کچھ قطرے تھے جو بالکل موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خولہ، اللہ نے تیرے بارے میں آیتیں نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ میں نے اس کی سرگوشی نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری نہیں سنی تھی، اور میرے اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر اس سرگوشی کو سن لیا اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ تو ایسی طالبات تھیں کہ جن کی حمایت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتار دیتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک شاگرد ایسے بھی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے مگر دل کے بینا تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ تیز تیز چلتے ہوئے آئے کہ میں نبی علیہ السلام سے جا کے جلدی سے یہ بات پوچھ لوں۔ اب چونکہ ظاہر نظر نہیں آتا تھا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے مکہ سے کچھ مشرکین آئے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مشرک اسلام کو قبول کر لیں۔
اب جب یہ نابینا شاگرد آ گیا تو اس نے آتے ہی اپنی بات کر ماری، تو نبی علیہ السلام کے دل پر تھوڑا بوجھ ہوا کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی بات سمجھا دوں گا، ابھی جن سے میں بات کر رہا ہوں یہ مجھے ان سے بات کرنے دیتا تاکہ وہ ہو سکتا ہے ایمان کو قبول کر لیں اور عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ اب نبی علیہ السلام کے دل پر جو تھوڑا سا بوجھ ہوا تو اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں نبی علیہ السلام سے محبوبانہ خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے خطاب فرما رہے ہیں جیسے کسی انجان سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان طلباء اور طالبات کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے اور اللہ کو یہ کس قدر محبوب ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بچیاں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو وقف کرتی ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔